نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو خالی جگہ اس کو پر کر دیں، آگے آ جائیں سب۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال فی مقام آخر ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب تک چلنا ہے؟ ٹھیک۔ پہلی مرتبہ آپ کی مسجد میں اس بزم میں حاضری کی سعادت ملی، اور میں امام صاحب حضرت علامہ مفتی داؤد امجدی مدظ اللہ العالی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ فقیر کو یاد فرمایا، اور آپ سب سے معذرت بھی کہ تاخیر ہو گئی۔ بہرحال ممبئی جیسے مصروف شہر میں لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ایسے میں یہ تاخیر ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن بہرحال حاضر ہیں، اور جو چند باتیں ذہن میں آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارے عقائد معمولات میں یہ شامل ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی نیک بندے، کسی مقبول بارگاہ خداوندی، کسی بزرگ کی تاریخ آتی ہے تو ہم اپنے عقیدے اور معمول کے مطابق ان کی یاد میں محفل منعقد کرتے ہیں، اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں جو اپنے ماضی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھتی ہیں، اور بزرگوں کی یاد میں محفل منعقد کرنا یہ اپنے ماضی کو بار بار یاد کرنا ہے، ماضی سے آنے والی نسل کو جوڑنا ہے، اور اسی سے آنے والی نسل تازہ دم رہتی ہے، اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کن پورکھوں کے جو ہے ونش ہیں، اور کس خاندان اور کن اسلاف کے جو ہے ہم وارثین ہیں، اس کا انہیں احساس رہتا ہے۔ تو یہ فکری اعتبار سے بھی تاریخ انسانی کا اگر مطالعہ کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہونا قوموں کی زندگی کی نشانی ہے، اور ہم تو اپنے بزرگوں کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی یادیں ہمیں ایمانی طور پر مضبوط کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو جلا دیتی ہیں، ہمیں مہمیز کرتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کے مطابق اپنا رویہ اختیار کریں، اسلام کے مطابق اپنے معاملات اختیار کریں،
اور ان بزرگوں کی زندگی سے سیکھیں کہ اسلام پر پریکٹیکلی عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طرح اسلام کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو مقاصد ہیں، اور بے شک یہ ایک اچھی ریت ہے، روایت ہے، اور اس پر ہمیں قائم رہنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو آباد رکھے کہ اہل سنت اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم بھی اسی حوالے سے آپ نے مجھ سے پیشتر اپنے امام سے بے شک حضور سرکار غوث پاک کے حوالے سے بہت کچھ سماعت کیا ہوگا، چند باتیں میں بھی انہی کی لے کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی عظیم جماعت عطا فرمائی۔ جماعت انبیاء میں اللہ رب العزت کا یہ کرم رہا کہ ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب خاتم النبیین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر جلوہ گر ہوئے، اور اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے گا۔ نبی آئیں گے، قرب قیامت آئیں گے، لیکن وہ بحیثیت امتی آئیں گے۔ بحیثیت نبی انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر بن کر اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ اب قیامت تک انسانوں کو نجات اگر ملے گی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر ملے گی، اسی دین کو مان کر ملے گی۔ ہاں، انسانوں کی ہدایت کا فریضہ نبی کے وارثین علماء ربانیین ہر زمانے میں ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء ربانیین کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ وراثت انبیاء کو جس طرح ہر زمانے میں علماء نے سنبھالا اور اپنی قوم، انسانوں تک، لوگوں تک دین کی تعلیم کو پہنچایا، یہ اس کا ثمرہ ہے، پھل ہے کہ آج اسلام اسی آن بان شان کے ساتھ موجود ہے جیسا زمانے رسالت میں موجود تھا۔ اب علماء کی جماعت میں اس میں بھی طبقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جس طرح انبیاء کرام کو فضیلت عطا فرمائی، تو انبیاء کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کو فضیلت عطا فرمائی، اولیاء اعظام کو فضیلت عطا فرمائی۔ مختلف طبقات انسانوں کے الگ الگ فضیلتوں کے حامل ہیں، لیکن جماعت اولیاء میں اگر ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کھنگالتے ہیں، تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ جماعت اولیاء میں اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا مقام رکھا ہے وہ غوثیت کبریٰ کا مقام ہے۔ غوث ہونا یہ بھی ایک مقام ہے ولایت کا، لیکن غوثیت کبریٰ وہ مقام ہے کہ وہ اپنے وقت کا ایسا ولی کامل ہوتا ہے کہ اس سے اوپر اور کوئی مرتبہ نہیں ہے ولایت کا۔ صحابہ اپنا مقام رکھتے ہیں، صحابہ کے بعد میں بھی کچھ اکابرین تابعین بھی اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن غوثیت کبریٰ وہ مقام ہے جو درجات ولایت میں سب سے اونچا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں یہ مقام حضرت مولا علی کو عطا فرمایا۔ مولا علی کی بارگاہ سے پھر امام حسن مجتبیٰ کو عطا ہوا، امام حسن سے امام حسین کو عطا ہوا، امام زین العابدین اور ان کے صاحبزادے امام محمد باقر، امام جعفر صادق، پھر امام علی رضا، محمد رضا، اور پھر امام حسن عسکری۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت امام حسن عسکری اپنے زمانے میں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے، اور ان کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اسی خاندان کے چشم و چراغ جیلان میں پیدا ہونے والے اور عراق اور ملک عراق میں بغداد کی سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز کرنے والے شیخ وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو غوثیت کبریٰ کا مقام امام حسن عسکری کے بعد اللہ نے جس ولی کو عطا فرمایا وہ سرکار غوث پاک کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
یوں تو ولایت کے معاملے میں اللہ نے آپ کو بچپن ہی میں ولایت عطا فرمائی، بلکہ واقعات اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ آپ تو ماں کے پیٹ سے جو ہے اللہ کے ولی ہیں، کہ اللہ نے آپ کو وہیں پر قرآن کے حفظ کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی ذات کو نوازنا ہوتا ہے، کسی ذات سے کچھ خاص کام لینا مقصود ہوتا ہے، تو رب کی عنایتیں خاص ہو جاتی ہیں، رب کی توفیقات خاص ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ سرکار غوث پاک کے ساتھ تھا۔ بچے تو اور بھی ہیں، نیک ماں باپ کی اولادیں اور بھی ہیں، لیکن سرکار غوث پاک کی بات ہی جدا ہے۔ آپ کے والدین، آپ کا خاندان، یہ نجیب الطرفین ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ آپ کے والدین کا معاملہ ہے، آپ کے دادا دادی نانا نانی کا معاملہ ہے، یہ آپ تاریخ دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ کے مقبول۔ لیکن رب ذوالجلال کو اس خاندان کے ایک چشم و چراغ کو نوازنا تھا، جسے اللہ رب العزت نے عبد القادر بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ حضور غوث پاک پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ سے ولی، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہونا تھا کہ جس تک کسی اور ولی کی اب قیامت سے پہلے تک رسائی نہ ہوگی۔ اس لیے کہ غوثیت کبریٰ کا جو مقام حضور سرکار غوث پاک کو حاصل ہے، اب یہ امام مہدی تک کسی اور ولی کو حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد قرب قیامت جب امام مہدی تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت انہیں یہ مقام عطا فرمائے گا، اور اس وقت تک جتنے اولیاء ہوں گے سب کی ولایت میرے در سے تقسیم کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جو وقت کا غوث ہوتا ہے، غوثیت کبریٰ پر فائز ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے در سے ولایت تقسیم فرماتا ہے۔ اور یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اس مقام سے نوازا۔ ایسے شواہد کے طور پر بے شمار واقعات مل جائیں گے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے چور کو اٹھایا اور اپنے وقت کا قطب بنا کر آپ نے کسی علاقے میں بھیج دیا۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ آپ پیدائشی ولی، آپ نے خود اس بات کا احساس بھی تھا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں چن لیا ہے، ولایت کا منصب عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہمارے سیکھنے کی جو ایک بات ہے، اس کے باوجود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس پر ٹک نہیں گئے کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں۔ آپ سے پوچھنے والوں نے، آپ کے مریدین نے، خلفاء نے، اس زمانے کے آپ کے قریبی اشخاص نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے برملا فرمایا کہ جس وقت میں چھوٹا سا تھا اور مکتب پڑھنے کے لیے جایا کرتا تو آواز آتی، غیبی ندا ہوتی کہ افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس وقت بھی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن پھر بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کسی مقام پر فائز ہو جائے، نیکیوں کا کتنا ہی عادی ہو جائے، خوگر ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ کبھی اپنے معاملے پر اکتفا نہ کرے، غرور کا شکار نہ ہو کہ میں تو یہاں تک پہنچ گیا، اب میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پوری مسجد میں میری طرح کوئی نمازی نہیں ہے، میں اکیلا تہجد پڑھنے والا ہوں، میں اکیلے قرآن پہ قرآن ختم کرنے والا ہوں، میرا یہ مقام ہے۔ آدمی اس غرور میں نہ پڑے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو مقام ولایت بچپن میں مل چکا، اس کا احساس بھی ہو گیا، آپ اس پر قانع ہو جاتے اور اس پر آپ کوئی مزید ترقی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن نہیں، مقام ولایت ملنے کے بعد بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ کو، اپنی ماں کی پیاری آغوش کو چھوڑا، اور وہاں سے سفر کر کے مہینوں کی مسافت طے کر کے آپ عراق آئے، بغداد تشریف لائے، اور یہاں رہ کر آپ نے ایک طویل عرصہ علم دین حاصل کرنے میں گزارا، اور پھر اس کے بعد ایک اور طویل عرصہ آپ نے ریاضت و مجاہدے میں گزارا۔ کہاں تو بچپن میں ولایت کا علم ہو چکا ہے، اور کہاں آپ کی زندگی کے معمولات کا یہ عالم ہے کہ آپ بغداد آتے ہیں، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی والدہ کی شفقتیں چھوڑ کر آتے ہیں، والدہ سے اجازت لے کر آتے ہیں،
اور آنے کے بعد شہر بغداد میں رہ کر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ سب سے پہلے علم حاصل کیا، عالم ہوئے، پوری توجہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس راہ میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ نے ان سب پر صبر کیا، اللہ کی رضا کے لیے دین مصطفیٰ کو سیکھتے رہے۔ آپ نے خود اس زمانے کے واقعات جو ملتے ہیں ان میں ایک مقام پر آپ نے خود اس چیز کو بیان کیا کہ طالب علمی کے زمانے میں، دین پڑھنے کے زمانے میں، اس زمانے میں مصیبتیں بھی آئیں، پریشانیاں آئیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان پر صبر کیا، ان پریشانیوں پر صبر کیا۔ آج کسی کو کچھ مقام مل جاتا ہے تھوڑا سا تو وہ اس پر بڑا نازاں ہوتا ہے، اور اس مقام اور مرتبے پر اسے بڑا غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، لیکن سرکار غوث پاک پیدائشی ولی، اور اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنے اس معاملے پر غرور اور فخر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہ مد نظر رکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس میں ہے، جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے وہ کریں گے، ہمیں مقام کیا ملا ہے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ پیدائشی ولی تو تھے، لیکن درجات کی جو ترقی ہے اللہ کی رضا کے لیے جب آپ نے علم حاصل کیا، اور دوران تعلیم، دوران علم، حصول علم جب آپ نے پریشانیاں اٹھائیں، مشقتوں کا سامنا کیا، تو اللہ کی بارگاہ سے انعام یہ ملا کہ طالب علمی کے زمانے کی ریاضتوں اور مشقتوں کے صدقے میں اللہ نے آپ کو دولت علم بھی عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے آپ کو مرتبہ قطبیت پر بھی فائز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے قصیدہ شریف میں یہی تو فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے علم حاصل کیا اور اس انداز سے علم حاصل کیا کہ دوران تحصیل علم اللہ نے مجھے قطب بنایا، اور میں نے رب کی بارگاہ سے سعادتیں حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے علم حاصل کیا، دین کے بہترین عالم ہوئے، اور اس راہ میں مصیبتوں کا، مشقتوں کا سامنا کیا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، آپ طالب علم تھے، اس زمانے میں مدرسوں میں کھانے پینے کا کوئی مستقل نظام نہیں ہوتا، باورچی خانہ نہیں ہوتا کہ 2 ٹائم کھانے بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ طلبہ اپنی ذمہ داری پر آیا کرتے، اپنے شوق سے پڑھا کرتے، اور کھانے پینے کا بندوبست طلبہ خود کیا کرتے۔ لوگ خیر خواہ ہوتے، خیر خواہی میں اپنے گھروں میں طلبہ کو بلا کر کے بھائی ایک وقت آپ ہمارے یہاں کھا لیا کیجئے، یا پھر کسی طالب علم کا کسی سے کوئی معاملہ ہے تو وہ وہاں پر انتظام کر لیتا۔ مدرسے میں کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طالب علمی کے زمانے میں قحط پڑ گیا، پورے شہر میں لوگ بھوکمری کے شکار ہونے لگے، غلے کی قلت پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا۔ اب ایسے عالم میں آپ نے اس زمانے کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ لوگ جنگلات کی پتیاں یا جنگلی پھل توڑ کے کھایا کرتے، اتنی قحط سالی کا زمانہ۔ اور آپ نے اس زمانے میں فرمایا کہ میں بھی کئی روز کا بھوکا تھا، 1-2 دن نہیں، کئی روز کا فرماتے میں بھوکا تھا، اور میں بھی لوگوں کی طرح میں نے بھی سوچا کہ جنگل کی طرف چلتے ہیں، کچھ پتیاں توڑ کر کھا لیں گے، جنگلی پھل کھا لیں گے، لیکن پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ میں آ کر مسجد میں نے نماز پڑھی، اور پھر چونکہ بھوک کی وجہ سے طبیعت نڈھال تھی، میں ایک طرف لیٹ گیا۔ اتنے میں ایک نمازی اور مسجد میں آئے، اس نے اپنا سامان رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی مسافر ہے۔ سامان رکھا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد اپنا سامان کھول کر وہ اس میں سے کچھ کھانا چاہتا تھا، کھانے کے لیے اس نے کچھ لیا ہوا تھا۔ تو حضرت غوث پاک چونکہ مسجد میں ہی لیٹے ہوئے تھے، اس زمانے میں لوگوں کا ظرف کشادہ تھا، یہ نہیں کہ میں نے جو لیا ہے اپنا پیکٹ اکیلے سے کھولیں اور دھیرے سے کھا کے نکل جائیں، بلکہ اس شخص نے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور آپ کو آواز لگائی کہ ادھر آئیے۔ تو آپ گئے، اس سے کہا کہ آپ یہاں پر جو مدرسہ نظامیہ وہاں کسی عبد القادر بچے کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ اور اس کھانے کا جو سامان تھا اس نے کہا کہ آپ شریک ہو جائیں، ساتھ میں کھا لیں۔ آپ کو بھوک شدت کی محسوس ہو رہی تھی، آپ نے قبول کر لیا، اور دوران طعام کھاتے وقت یہ گفتگو بھی ہوئی کہ مجھے اس طالب علم سے ملنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کو کیوں ملنا ہے؟ تو اسی درمیان اس نے ذکر کر دیا
کہ میں ایران سے جیلان سے ہوتے ہوئے آ رہا تھا تجارت کے لیے، تو وہاں مجھے عبد القادر کی ماں نے جو ہے، اس بچے کی ماں نے کچھ روپے دیے ہیں اسے خرچ کے لیے، اور میں کئی دن کا میں بھی پریشان، یہاں پہنچ کر قحط سالی کا معاملہ ہے، میں بھی پریشان تھا کاروباری اعتبار سے، تو میں نے اس کے پیسوں میں سے آج جو ہے وہ خرچ کر دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ آج کے مزاج کے ہوتے ہیں، ہم جیسوں کا معاملہ ہوتا تو ہم تو اسے دو بات سناتے بھی اور اس کے بعد اس کھانے سے الگ بھی کر دیتے کہ یہ تو میرا ہی ہے، اور مزید ایک احسان جتاتے کہ چلو ٹھیک ہے کھا لو تم نے میرا ہی خرچہ کر دیا، اور ایسا اور ویسا دو باتیں سنائے بغیر ہمارا جی نہیں مانتا۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طالب علمی کا زمانہ ہے، کئی دن کی بھوک آپ برداشت کر چکے ہیں، لیکن آپ کے اندر انسانیت اور دین کا وہ جذبہ کہ آپ نے کہا کہ کھا لو پھر میں اس بچے سے ملاتا ہوں۔ جب فارغ ہو گئے تو کہا کہ جس عبد القادر سے ملنا تھا وہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ شرمندہ ہو گیا بندہ کہ بھائی انہی کے پیسوں سے میں نے کھانا خرید لیا تھا اور ان کو بلا کر میں نے بطور احسان کھلایا ہے، اور عبد القادر یہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ شرمندہ نہ ہو، اس شخص نے جو رقم بچی تھی وہ دی، تو سرکار غوث پاک نے اسے گنا شمار کیا، اور اس میں سے ایک مخصوص رقم نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ رکھ لیجئے، یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہے، تاکہ آپ جتنے دن یہاں رہیں اپنا گزارا کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ انسانیت تھی، یہ جذبہ تھا کہ کس طرح خلق خدا کی خدمت کی جائے۔ خود مصیبت کا سامنا ہے، مشقت کا سامنا ہے، لیکن اپنے مومن بھائی کی خیرخواہی کا یہ انداز، اور یہ انداز یقیناً اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تعریف و توصیف میں قرآن میں بیان فرمایا ہے نا، یؤثرون علی انفسکم یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ مومن جو ہے وہ اپنی جان کا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بھائی پر ایثار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ سرکار غوث پاک قرآن کی تعلیم کا کیسا پیکر ہے۔ بہرحال طالب علمی کے زمانے میں بھی آپ نے مشقت اٹھائی، اور اس کے بعد جب آپ درس نظامی سے اور دیگر مروجہ علوم کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ نے تقریباً، بعض روایات تو یہ کہتے ہیں کہ 27 سال اور بعض روایات کے مطابق تقریباً 15 سال یا 9 سال آپ نے جنگلات میں رہ کر اللہ کی عبادت فرمائی۔ اب چاہے وہ 27 سال ہوں یا 9 سال، بہرحال یہ سالوں کا آنکڑا اپنی جگہ، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ سرکار غوث پاک نے اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے جنگلات میں رہ کر گزارا، اور آپ نے خود فرمایا کہ وہ زمانہ بغداد کا ایسا تھا کہ نہ میں بغداد والوں کو پہچانتا تھا نہ وہ مجھے پہچانتے تھے، ان کی نظر میں میری حیثیت ایک غیر معروف مجنون شخص سے زیادہ کچھ نہ تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا کہ سرکار غوث پاک جب جنگلات میں رہ کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھے، اس زمانے میں آپ کی بارگاہ میں تربیت کرنے کے لیے، تعلیم فرمانے کے لیے سرکار خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور جب اللہ رب العزت نے آپ کی وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں قبول فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں جب مقامات اولا حاصل ہوئے، تو اب آپ کا انداز یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے خود حکم فرمایا، آپ پر الہام فرمایا کہ عبد القادر اب لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو۔ سبحان اللہ، اب تک تو اپنے درجات کی ترقی پر آپ نے کام کیا، خود کو علم سے آراستہ کیا، اللہ کی عبادت و ریاضت کی، مجاہدے کیے، اب خلق خدا کی تعلیم و تربیت کا کام کرو، تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دو، اب نکلو جنگلات سے اور آبادی میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کا کام کرو۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ سرکار غوث پاک نے خود فرمایا کہ وہ جو جنگلات کا زمانہ تھا میرا، اس زمانے میں اللہ کی مخلوق انسانوں میں سے تو کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا، لیکن جنات مجھے پہچانتے تھے۔ سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جنات میرے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، میں انہیں تعلیم کیا کرتا، انہیں طریقت کے اصول سمجھاتا، انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھایا کرتا۔ سبحان اللہ، پھر جب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا، آپ بغداد شہر میں تشریف لائے، بغداد کی جامع مسجد کے خطیب ہوئے، آپ نے اپنی ذات سے انسانوں کی ہدایت کا وہ کام کیا کہ تاریخ جو ہے اسے بیان کرتی ہے، سنہرے حروف میں لکھتی نظر آتی۔ آج ہمارے یہاں کرامات تک ہم غوث پاک کو جانتے ہیں، بے شک
کرامات اولیاء کرام کو اللہ رب العزت کا ایک خاص عطیہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو یہ خصوصیت عطا فرماتا ہے کہ عام انسانوں سے جو کام نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا ولی پلک جھپکتے میں وہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ عام انسانوں کی طاقت سے جو باہر ہوتا ہے اللہ کا ولی وہ کر گزرتا ہے۔ بے شک یہ ولایت کا ایک حصہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ولایت صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ میں اس لیے اس پوائنٹ پر زور دے رہا ہوں، اور میرا یہ طریقہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خیر پر قائم رکھے اس معاملے میں، کہ میرا یہ طریقہ بھی کہ میں کرامتیں کم بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے کرامتیں اتنی سن لی ہیں، اور ہمارے بعض احباب مقررین نے اتنی کرامتیں بیان کر دی ہیں، خوب آگے پیچھے لگا کے اپنی جانب سے جوڑ جاڑ کے، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا جاتا ہے، یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ولایت کرامت کا نام ہے۔ یاد رکھیں کہ ولایت کرامت جو ہے ولایت کا ایک حصہ ہے، لیکن ولی ہونا اور ہے، کرامت دکھانا اور ہے۔ کرامت ضروری نہیں ہے کہ جب ولی کرامت دکھائے گا تو ہی وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ جسے حاصل ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کے حصول کے لیے جو وہ کوششیں کرے گا وہ ولایت میں شامل ہے۔ کرامت ولایت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مکمل ولایت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں سرکار جنید بغدادی کی وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو پانی پر چلے، ہوا میں اڑے، وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ جب تک شریعت کا پابند نہ ہو وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت تو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کا نام ہے، دین مصطفیٰ پر چلنے کا نام ہے، مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے کا نام ولایت ہے۔ یہ ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا ولایت نہیں ہے۔ بے شک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ولایت کے ساتھ ساتھ کرامت کا ایک بڑا حصہ عطا فرمایا۔ بے شمار کرامات ہیں سرکار غوث پاک کی، لیکن یہ بھی یاد رہے، ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی بات بھی یاد رہے کہ ولی جو بھی کرامت دکھاتا ہے، جو بھی ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، ان میں دو چیزیں ہیں کہ ولایت کی نشانی، کرامت جو ہوتی ہے ولایت کی ایک نشانی بھی ہوتی ہے، اور وہ کرامت اس ولی کے دین کی حقانیت کی علامت قرار پاتی۔ ولی جس دین پر قائم ہے، ولی جس دین کا ماننے والا ہے، جب وہ کرامت دکھا رہا ہے تو اس کرامت سے ولی کی ولایت بھی، اور ولی کی ولایت کے ساتھ دین کی حقانیت بھی۔ اس لیے ولی سے صادر ہونے والی کرامت کے پیچھے ولی کا اپنا جو نظریہ ہوتا ہے وہ خود کی ذات منوانا نہیں بلکہ دین کو منوانا ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک سے جتنی کرامات آپ کو ملیں گی صحیح روایات کے ساتھ، وہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور غوث پاک نے جتنی کرامتوں کا صدور فرمایا ہے وہ دین کی حقانیت بیان کرنے کے، اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، نہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ولی جس کرامت کا بھی ولی ظہور کرتے ہیں وہ دراصل ان کے نبی کا فیضان ہوتا ہے۔ نبی کا فیضان، کرامت اپنی ذات کا کوئی خصوصی وصف نہیں ہے بلکہ یہ ایک نبی کی نبوت کا فیضان ہے کہ وہ نبی سچا نبی ہے، جس نبی کے ماننے والے یہ ولی ہیں، اس لیے تو نبی کے صدقے میں انہیں اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے۔ تو بے شک سرکار غوث پاک نے کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام دیا، لیکن آپ نے، حضور غوث پاک نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین کو سیکھنے میں، اور دین کو سیکھنے کے بعد اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، کیسے عبادت کی جاتی ہے، کیسے مجاہدہ کیا جاتا ہے، ایک حصہ یہاں گزارا، اور اپنی زندگی کا ایک دوسرا بڑا حصہ خلق خدا کی دستگیری میں، خلق خدا کی ہدایت میں گزارا۔ آپ جب بغداد کی جامع مسجد کے خطیب ہوئے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان وعظ فرماتے۔ یہ وعظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا۔ شروعات میں آپ وعظ نہیں کہا کرتے، حضور نے خواب میں آ کر فرمایا تو آپ نے کہا کہ میں عجم سے تعلق رکھتا ہوں، ایران سے، یہ عراق عربی ملک ہے، عربی ان کی زبان ہے، میں ان کے سامنے عربی میں خطاب کروں گا تو مجھے ان کے سامنے خطاب کرنے میں تھوڑی ہچک محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا میں جھجک رہا ہوں کہ میں کیسے عربی زبان والوں کے سامنے عجمی آدمی عربی بولے۔
تو پتہ نہیں میرے بیان میں وہ تاثیر ہوگی کہ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح حضرت مولا علی نے بھی فرمایا، تو آپ نے وہاں بھی وہی جواب دیا، تو سرکار مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس کی برکت یہ رہی کہ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب مجلس میں واعظ فرماتے تو لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ سفر کر کے آتے غوث پاک کا واعظ سننے کے لیے، سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ تاثیر پیدا کر دی تھی آپ کے واعظ میں کہ دور دراز کا سفر کر کے لوگ آتے اور واعظ سنتے، اور آپ کے واعظ میں لوگوں کی وہ بھیڑ ہوتی، اس زمانے میں کبھی کبھی 70,000 کا مجمع ہوتا آپ کا واعظ سننے کے لیے، سبحان اللہ، اتنی بڑی تعداد میں۔ ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ میں بات رکھوں، لیکن تھوڑا سا ایک اشارہ دیتے جاؤں گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا، اس زمانے کا جو بغداد ہے وہ بڑی بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ 400 سال گزرے تھے، مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے پاس بے انتہا دولت تھی، حکومت تھی، دنیا کی 1/3 جو حکومت تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، 1/3 دنیا پر مسلمان حاکم تھا۔ اپنی حکومت اور اپنی دولت کا وہ نشہ مسلمانوں میں آ چکا تھا کہ جس کی وجہ سے بے راہ روی بڑھ چکی تھی۔ اسی زمانے کے امام غزالی بھی ہیں، آپ ان کو بھی کبھی پڑھیں تو یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس زمانے کے حالات، تو مسلمان بڑی بے راہ روی کا شکار تھا، اور ان تمام چیزوں میں اس زمانے کا جو عروس البلاد تھا، شہروں میں بہترین شہر تھا، وہ بغداد تھا۔ اپنی ترقی کے اعتبار سے اس زمانے میں دنیا بھر کے شہروں میں سب سے زیادہ نام اگر کسی شہر کا تھا تو وہ بغداد کا، ہر اعتبار سے ترقی یافتہ، ہر اعتبار سے۔ اس زمانے میں یورپ میں اندھیرا ہونے کے بعد، رات ہو جانے کے بعد پورا یورپ جو ہے وہ سناٹے میں چلا جاتا، وہ زمانہ۔ نہ ان کے ہاں علم کی روشنی تھی، نہ ان کے ہاں چراغوں کی روشنی تھی۔ اس زمانے کے بغداد میں اسٹریٹ لائٹ کا انتظام تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ترقی یافتہ بغداد رہا ہوگا۔ اسٹریٹ لائٹ کا انتظام تھا، راتوں کو جو ہے وہ چراغ جلے ہوتے تھے سڑکوں پر، اور کھمبے لگا کے ان میں چراغوں کو لٹکایا جاتا تھا، حکومت کی طرف سے سارے انتظامات۔ آپ تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھیں تو یہ ساری تفصیلات ملیں گی۔ ایسے ماحول میں لوگوں کو سیدھی راہ پر لانا انتہائی مشکل کام، اور یہ کام حضور غوث پاک نے بحسن خوبی انجام دیا۔ آپ کے واعظ کی مجلسوں کا وہ اثر ہوتا کہ جب واعظ کی مجلس مکمل ہوتی، ختم ہوتی، تو کئی ایک کے جنازے اٹھائے جاتے، واعظ کی مجلس کے اثر سے وہ انتقال کر جاتے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زندگی گزاری جائے، گناہوں کا کیسے خوف ہو دل میں، ان چیزوں پر غوث پاک کا وہ بیان ہوتا کہ لوگ خوف خدا کے مارے ان کی روحیں نکل جایا کرتی۔ بے شمار وہ ہوتے کہ خوف خدا کے مارے بے ہوش ہو جاتے، غش کھا کے گر پڑتے۔ واعظ کی مجلسوں کے بعد ان بے ہوش لوگوں کو بیدار کیا جاتا، ان کو ہوش میں لانے کی کوششیں کی جاتی۔ غوث پاک نے اس زمانے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی دستگیری کا یہ فریضہ انجام دیا کہ مجلس واعظ قائم فرمائی، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما کر آپ دین کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے۔ اپنے زمانے میں سرکار غوث پاک کے واعظ کی مجلسوں کا یہ اثر ہو گیا کہ کچھ نام نہاد دنیا طلب جو علماء تھے، علماء سو تھے اس زمانے کے، انہوں نے غوث پاک کا امتحان بھی لینے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ ایسے بھی حادثات واقعات پیش آئے کہ کچھ مولوی حضرات جو دنیا پرست تھے، دنیا کی طلب جن کے اندر تھی، غوث پاک کی شہرتوں کو دیکھ کر وہ حاسد ہو گئے، اور یہ تیاری کی، پلاننگ کی کہ چلیں غوث شیخ عبد القادر کی مجلس میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں اور کن بزرگوں کی روایتیں پڑھتے ہیں۔ اگر روایت پڑھنے میں کہیں غلطی واقع ہوگی یا قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں اپنی جانب سے کچھ ملا کر بیان کریں گے تو ہم ان سے سوالات کریں گے۔ وہ پلاننگ کر کے جاتے اور سوالات کرنے کی کوشش کرتے کہ اگر وہ ایسا کہیں گے تو ہم یہ سوال کریں گے، وہ ایسا کہیں گے تو ہم یہ سوال کریں گے۔ لیکن جب مجلس واعظ میں آ کر بیٹھتے تو ایک مرتبہ تو یوں واقعہ پیش آیا کہ سرکار غوث پاک نے ایک آیت مبارکہ پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کی۔ وہ علماء آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کیے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اگلی تفسیر پھر آپ نے بیان کی کہ اب یہ فلاں تفسیر ہے۔ انہوں نے آپس میں اشارہ کیا کہ ہاں یہ بھی تو تفسیر ٹھیک ہے، صحیح روایت پڑھ رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک اور تفسیر، تقریباً 8 یا 9 تفسیر قرآن کریم کی اس سورہ کی اس آیت کی آپ نے بیان کی۔ ان علماء نے ایک دوسرے کو اشارے کیے کہ بات تو ٹھیک ہے، صحیح بیان کیا جا رہا ہے، اب تک تو صحیح ہے، لیکن جب سرکار غوث پاک نے فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور پھر آپ نے جب قرآن کی وہ تفسیر بیان فرمائی جو صوفیہ کے یہاں ہے، جو اہل باطن علماء کے یہاں ہے، جب آپ نے انہیں بیان کرنا شروع کیا تو ان علماء جو ظاہر بھی تھے، ظاہری کتاب پڑھنے والے، ان علماء کے سروں سے گزرنے لگی۔ وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کیسی تفسیر ہے۔ سرکار غوث پاک کی واعظ کی مجلسوں کا یہ حال کہ آپ ایک ایک قرآن کی آیت پر اور کئی کئی گھنٹے تفسیر بیان فرماتے، 20 تفسیریں آپ حوالے کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے۔ اور ایک حادثہ یوں بھی پیش آیا کہ آپ نے اس طرح کے حاسد علماء کی طرف جب نگاہ جلال ڈالی، ان کا سارا علم جو ہے وہ ختم ہو گیا، پورا علم ان کا جو ہے وہ سینے سے ختم ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے، قرآن کی اس تفسیر اور اس قرآن کی صورتیں انہیں کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اور جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں معذرت طلب کی تو حضور غوث پاک کی دعا سے اللہ نے پھر انہیں علم سے نواز دیا، سبحان اللہ۔ تو حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے ولی کامل، غوث اعظم، بلکہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز اللہ کے ولی، اور انہوں نے اپنی ذات سے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ بے شک ہم اگر ان سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، اللہ نے انہیں وہ عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا، انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ کوئی میرا مرید مشرق میں ہو یا مغرب میں، اگر وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں بغیر توبہ کے وہ مرے گا نہیں، سبحان اللہ۔ اور بعض ان کے اقوال میں یہ بھی ملتا ہے کہ میں اپنے تمام مریدوں کی بخشش کرا کر انہیں ساتھ جنت لے کر جاؤں گا، سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام دیا ہے۔ آپ کے مرید شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا نا کہ ایک مرتبہ میں حضور سرکار غوث پاک کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بازار ہے، خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے، لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی دل میں تکلیف ہوئی کہ میرے شیخ اتنے عظیم شیخ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، پورا بغداد جن کو جانتا مانتا ہے، اور وہ بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آگے بڑھ کے مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سلام تک نہیں کیے جا رہا ہے۔ تو حضرت شیخ علی بن حیتی کہتے کہ ابھی میں نے اتنا سوچا ہی تھا کہ اچانک لوگ حضور غوث پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور مصافحہ اور سلام دعا کے لیے آگے بڑھے، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے کہ میں اس کی وجہ سے بہت دور ہو گیا، بڑی تعداد میں لوگ آ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ میں دور ہو گیا، بڑی مشکل سے میں کسی طرح حضور غوث پاک کے جب قریب ہوا تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اے علی بن حیتی، جو پہلے حالت تھی وہ بہتر ہے کہ ابھی بہتر ہے؟ یعنی تم اب دور چلے گئے وہ بہتر ہے یا پہلے ساتھ چل رہے تھے وہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ یا شیخ، جو پہلے تھا وہ بہتر تھا، یہ تو میں آپ سے دور ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ تو تم نے ہی چاہا تھا کہ لوگ کیوں نہیں ملنے آتے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے عبد القادر کو یہ طاقت اور تصرف دیا ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ میری مٹھی میں ہے، میں جب چاہتا ہوں اپنی طرف پھیرتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے حضور غوث پاک کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم کہہ لیجئے، حضور غوث پاک کی نظر عنایت ہم گنہگاروں پر ہیں کہ ہم ان کا چرچا کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں، ہے نا۔ لیکن سرکار غوث پاک سے عقیدت اور محبت صرف اتنی نہ رہ جائے کہ ہم مجلسوں تک اور نیازوں تک محدود ہو جائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے اہم کام اپنی زندگی میں جو کیا وہ خلق خدا کی ہدایت کا کیا، اور آج اگر ان کی ذات سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ حقیقت میں ہماری ان سے جو نسبت ہے وہ کامل اور مکمل نہیں۔ یہ نسبت اسی وقت کامل سمجھی جائے گی جبکہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے۔ اگر ہم غوث پاک کا نام لینے والے ہیں اور بے نمازی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم غوث پاک کا نام لینے والے ہیں اور ہماری زبان پر جھوٹ جاری رہتا ہے، وعدہ خلافی جاری رہتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ حقیقت میں پھر ہماری محبت مکمل نہیں۔ ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ نام تو لیں اتنی بڑی شخصیت کا، اپنے آپ کو منسوب کریں اتنی بڑی شخصیت سے، اور آپ کا کردار، آپ کا عمل ان کی تعلیمات کے خلاف ہو۔
حضور سرکار غوث پاک کی تعلیمات تو ایک طرف، تعلیمات پر اگر بات کریں نا تو پوری کتاب لے کر بیٹھنا پڑے گا اور کئی دن تک سمجھانا پڑے گا کہ غوث پاک نے کیا کیا کہا ہے۔ تعلیمات ایک طرف، دو موٹی موٹی باتیں صرف میں عرض کر کے گزر جاؤں گا کہ میں نے جو کہا کہ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیر کامل، غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز، اپنے وقت کے وہ جلیل القدر عالم ربانی کہ آپ نے امام احمد ابن حنبل کی فقہ کو مضبوطی عطا فرمائی، آپ نے اتنا اونچا مقام رب کی بارگاہ میں حاصل کیا، اس کے بعد بھی کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، نمازوں کے تارک نہیں ہوئے، نہ کبھی اپنے مریدین کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ جو میرا مرید ہو گیا ہے اب وہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایسی ہی جنت لے جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدین کو نماز کی سخت تلقین فرمائی، خود بھی ہمیشہ نماز کے پابند رہے، اور جب ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر کا یہ عالم ہے تو آج کوئی اگر اپنے آپ کو پیر کہے اور لوگوں سے کہے کہ میں نماز کعبے میں پڑھتا ہوں، میں نماز دل میں پڑھتا ہوں، یا نماز ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے تم گنہگاروں کے لیے ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ شیطان ہے، اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر ہے۔ پیر تو وہ ہیں کہ شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی، جنہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد بھی کبھی نمازوں کو ترک نہیں فرمایا، کبھی عبادات سے کوتاہ نہیں ہوئے۔ تو ہم اگر واقعی پیروں کو ماننے والے ہیں اور پیروں کے پیر کے ماننے والے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ بدلاؤ آنا چاہیے کہ نمازیں ہم سے چھوٹنے نہ پائیں، نمازوں کی قربانی نہ ہو۔ ایک تو یہ، اور ایک بہت اچھی چیز جسے ہمیں اپنانا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی بڑی برکت آپ کو نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ سچائی، زبان پر سچ کا جاری ہونا۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات، میں نے کہا نا تعلیمات کی کتابیں اٹھا کر، دفتر اٹھا کر بیٹھے تو درس دینا پڑے گا، تعلیمات اپنی جگہ۔ غوث پاک کی شخصیت میں سچائی ایسا عنصر ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی غوث پاک کی سچائی کے قائل ہیں، سبحان اللہ۔ وہ چوروں والا واقعہ، ڈاکوؤں والا واقعہ مشہور ہے نا، ہم اور آپ سنی ہونے کی وجہ سے، غوث پاک کو ماننے کی وجہ سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اسکول کالجز میں بھی سرکار غوث پاک کی سچائی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ انگریزی اسکول ہوں، مراٹھی اسکول ہوں، اسکولوں میں بھی، اور مجھے معلومات ملی کہ صرف یہاں نہیں، انٹرنیشنل لیول پر اور دیگر ممالک کے اسکولوں میں بھی سچائی کے موضوع پر کہ ایک بچے کی سچائی نے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ ڈاکہ زنی سے باز رکھا، توبہ کرنے پر مجبور کیا، غوث پاک کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر اور غوث اعظم جیلانی کے نام سے نہیں، ایک بچے کے نام سے واقعہ ہے، لیکن ہے کس ذات کا؟ غوث پاک کا۔ آپ کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ بچپن میں آپ نے وہ سچ کہا کہ جس سچ کی بنیاد پر اللہ نے ڈاکوؤں کی ایک جماعت کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زبان کی تاثیر کا کیا عالم ہوگا، جو زبان سچائی پر قائم رہے اور ہمیشہ سچ بولے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں تو روز مانگتا ہوں، روز دعا کرتا ہوں، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے عزیز زبان میں تاثیر تو لائیں۔ وہ تاثیر دو چیزوں سے آتی ہے، یاد رکھیں، صوفیہ کے ہاں بھی، علماء کے ہاں بھی تاثیر دو چیزوں سے آتی ہے زبان میں۔ ایک تو حلال کھانے سے، حلال رزق جب اترے گا زبان میں تاثیر پیدا ہوگا۔ اچھا، زبان کی تاثیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بولے کہ یہ ہو جا تو ہو جائے گا، یہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ تاثیر کا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگے رب قدیر اسے قبولیت کی سند عطا کر دے۔ ایک تاثیر یہ، تو اللہ تعالیٰ تاثیر زبان میں عطا فرمائے گا دو چیزوں سے، ایک تو رزق حلال اور ایک سچائی۔ زبان کبھی سچ کے سوا کچھ نہ بولے، ہمیشہ سچائی پر قائم رہے تو انشاءاللہ رب العزت زبان میں تاثیر پیدا فرمائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے، اگر واقعی غوث پاک سے عقیدت اور محبت ہے، میں بہت لمبی بات نہیں، بس یہ دو ہی اہم چیزیں کہ اگر واقعی محبت ہے تو ہم نمازوں کو قربان نہ کریں، کبھی نمازوں سے سمجھوتا نہ کریں، اور واقعی سرکار غوث پاک ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، ہمیشہ سچائی پر قائم رہیں۔ سچائی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں میں نے بچوں کو ایک حدیث مبارکہ پڑھائی، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔
یہ صحابی رسول جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے، حالانکہ ان کے پاس مال تھا، سب کچھ تھا، جا سکتے تھے، لیکن تھوڑا سا سستی کی وجہ سے جا نہیں سکے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، یہ بڑا مشکل غزوہ تھا اور اس میں مہینے لگ گئے، حضور تشریف لے گئے، واپس آئے، اور حضرت کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ 2 صحابہ کرام اور تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ توبہ میں۔ وہ فرماتے ہیں، بلکہ تفسیر آپ پڑھیں گے تو پوری تفصیل مل جائے گی، فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے، حالانکہ ایک بڑی جماعت گئی لیکن کچھ لوگ رہ گئے تھے، جتنے لوگ جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے سب نے حضور کے پاس پہنچ کر کچھ نہ کچھ بہانہ کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا، ہم کو جانا تھا، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا۔ تو قسم کھا کے رسول اللہ کو اپنا عذر پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضور نے سب کو جانے دیا، لیکن حضرت کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور 2 لوگ تھے، ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ 2 لوگوں کا اور بھی معاملہ، وہ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے قسم کھائی اور اپنے بہانے پیش کیے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہارا عذر قبول کرے۔ حضور نے معافی کی بات کی، لیکن حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے بھی دل میں بہت سارے خیالات آئے کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں، میں یہ کہہ دوں گا، یہ بات کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے میں نے پوچھا بھی کیا بولوں کہ رسول اللہ مان جائیں، حضور ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا کہ میرے دل نے کہا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول دوں گا تو شاید بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو میرے جھوٹ کی خبر دے دے گا اور رسول اللہ مجھ سے پھر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں۔ تو اب بہتر یہی ہے کہ اس وقت سچی بات بول دو، تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ ناراض ہوں گے لیکن پھر راضی ہوں گے تو کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سچی بات کی انہوں نے، کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں تھی، بہت اچھے حالات میں تھا، بس میری کوتاہی تھی کہ میں نہیں جا سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ جب تمہاری توبہ قبول کرے گا تو آنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تقریباً 50 دن پورے مدینے والوں نے ان 3 لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ حضور نے جب کہہ دیا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، صحابہ کا حال یہ تھا کہ جس کا معاملہ اللہ کے حوالے تو اب ہم بھی اس سے بات چیت نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، اپنی بیوی تک نہیں پوچھتی تھی۔ وہ زمانہ 50 دن کا وہ وقت انہوں نے گزارا لیکن اپنی سچائی پر ڈٹے رہے۔ کہتے ہیں کہ بار بار دل میں خیال آتا کہ میں جاؤں اور پھر کچھ بہانہ کر دوں، لیکن نہیں، میں نے کہا کہ جب اللہ کے حوالے میرا معاملہ نبی نے کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں جاتے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے، سلام کرتے، جواب نہیں دیتے حضور، صحابہ کو سلام کرتے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اور جب اللہ کی بارگاہ سے توبہ کی قبولیت کی سند آئی تو رسول اللہ نے بڑھ کر مبارکباد دی۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا سورہ توبہ میں۔ تو بہرحال سچائی وہ دولت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے سرکار غوث پاک کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے قبول فرما لے اور ہمیں سچا بندہ بنا دے نا تو ہماری ہر عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم نیاز کا اہتمام کریں، لنگر کا اہتمام کریں، جو اللہ نے جس کو جیسی توفیق دیے، لیکن حضور غوث پاک کی تعلیمات یہ سب سے اہم ہیں۔ اگر تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم 50 ڈیگ نیاز بنا کے زندگی بھر کھلا دیں، لوگوں کو تقسیم کر دیں، ہمارا نام ہو جائے گا کہ فلاں حاجی نے دعوت کی، فلاں نے روٹی کھلائی، لیکن اس نام کا آپ کیا کریں گے اگر قیامت کے دن سرکار غوث پاک نے قبول نہ کیا کہ تو میرا ماننے والا کیسے تھا، تو جھوٹ بولا کرتا تھا، تو لوگوں کو دھوکے دیا کرتا تھا، تو نماز کو قربان کر دیتا تھا، اپنے کاروبار کے نام پر نماز چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اگر کل قیامت کے دن سرکار غوث پاک نے قبول نہ کیا تو ہم کہاں منہ دکھانے کے لائق رہیں؟ اللہ ہمیں توفیق خیر دے کہ ہم جس طرح سرکار غوث پاک سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اسی طرح حضور سرکار غوث پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کہیں بھی کوئی کمی رہ گئی تو مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔